صفحہ نمبر 124 آیت نمبر 74 سورة الانعام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا قال هذا ربی فلما أفل قال لا أحب الآفلين۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا، جب ابراہیم علیہ السلام پہ رات کی تاریکی طاری ہو گئی تو ستارے کو دیکھا، قال هذا ربی، فرمایا یہ میرا رب ہے۔ فلما افل قال لا احب الافلین، جب ستارہ غائب ہو گیا رات گزر کے، فرمایا کہ میں غائب ہونے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ فلما رأى القمر بازغا، جب چاند کو چمکتا دیکھا، قال هذا ربی، فرمایا یہ میرا رب ہے۔ فلما افل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، جب چاند غائب ہو گیا فرمایا میرا رب اگر مجھے ہدایت نہ دے تو میں گمراہ قوم میں سے ہو جاؤں گا۔ فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اکبر، جب سورج کو روشنی سے منور دیکھا تو فرمایا کہ یہ میرا رب ہے، یہ بہت بڑا ہے۔ فلما افلت قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، جب سورج بھی غروب ہو گیا فرمایا اے میری قوم میں بری ہوں اس شرک سے جس میں آپ لوگ ملوث ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات مبارکہ میں ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ جب اس نے ستارے کو دیکھا فرمایا یہ میرا رب ہے، وہ غائب ہو گیا، فرمایا یہ میرا رب نہیں ہو سکتا، پھر چاند کو، پھر سورج کو۔ اب دل میں یہ سوال کہ ابراہیم علیہ السلام جیسے مقرب نبی، ابراہیم علیہ السلام جیسی ہستی، اور اس کا چاند کو رب کہنا یا ستارے کو رب کہنا یا سورج کو رب کہنا کہ یہ میرا رب ہے، پھر جب پورا دن گزر گیا سورج غائب ہو گیا فرمایا یہ میرا رب نہیں ہے، شام کے بعد چاند کو دیکھا فرمایا یہ میرا رب ہے، صبح جب چاند غائب ہو گیا فرمایا یہ میرا رب نہیں ہو سکتا۔ تو دل میں یہ سوال کہ رات بھر تو پھر ابراہیم علیہ السلام بھی شرک میں ملوث رہے کہ پوری رات تو وہ اس نے کہا کہ یہ میرا رب ہے۔ تو جواب یہ کہ انبیاء کرام شرک سے پاک ہوتے ہیں، یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہاں جو فرمایا ہے کہ جب سورج کو دیکھا چاند کو دیکھا فرمایا یہ میرا رب ہے، یہ مشرکین کو سمجھانے کے لیے فرما رہے تھے کہ جب ستارے کو دیکھا اس وقت اس زمانے میں لوگ ستاروں کی بات کرتے تھے تو فرمایا فرض کیا یہ میرا رب ہو گیا، تو صبح کے وقت وہ ستارہ ہے نہیں، غائب، فرمایا رب یہ ایسا نہیں ہو سکتا جو کسی وقت موجود ہو اور کسی وقت نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا، رب میں تغیر نہیں ہو سکتا۔
معبود جو ہوتا ہے وہ تغیر و تبدل سے پاک ہوتا ہے۔ تو یہ اس زمانے کے کفار و مشرکین کو سمجھانے کے لیے آپ فرما رہے تھے کہ فرض کیا چاند میرا رب ہو گیا جس کو تم رب سمجھتے ہو، تو صبح کو چاند غائب کیسے یہ میرا رب ہو سکتا ہے؟ وہ ان کو سمجھانے کے لیے فرما رہے تھے۔ نبی سے ایسی باتوں کا صدور بالکل ناممکن ہے، سوال پیدا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے متعلق یہ بھی ہے کہ ان کا سالانہ تہوار تھا، وہ ان کو لے جا رہے تھے تو فرمایا کہ میں تو بیمار ہوں، میں نہیں جا رہا، رہ گیا اور پیچھے ان کے بتوں کو توڑ ڈالا۔ یہ بھی ابراہیم علیہ السلام نے ان کو معبودوں کو توڑ دیا تھا جو بت تھے، اور وہ جب تہوار پہ جایا کرتے تھے تو اعلیٰ کھانے تیار کر کے ان کے ساتھ رکھتے تھے، واپس آ کے وہی کھانوں کو مبارک سمجھتے تھے، ان کو کھا لیا کرتے تھے۔ واپس آئے، معبودوں کی حالت دیکھی، بڑے پریشان، تحقیق کی، ابراہیم علیہ السلام پہ الزام لگا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اپنے معبود سے پوچھو نا کہ کیوں ہوا، کس نے کیا؟ تمہارا معبود یہ نہیں بتا سکتا کہ مجھے مارا کس نے ہے، یہ کیسے معبود ہو سکتا ہے؟ جس کو اتنا بھی علم نہیں کہ مجھے کس نے میرا سر کاٹ ڈالا ہے، وہ کیسے معبود ہو سکتا ہے؟ رہا یہ مسئلہ کہ ابراہیم علیہ السلام واقعی بیمار تھے کہ نہیں تھے، تو ایک قول مفسرین کا یہ ہے کہ توریہ فرما گئے تھے۔ توریہ اس کو کہتے ہیں کہ کسی لفظ کا قریبی معنی چھوڑ کے دور کا معنی مراد لیا جائے۔ جیسے اپنی بیوی کے متعلق سفر میں خطرہ ثابت ہوا کہ اگر اب کہہ دوں کہ میری بیوی ہے تو خطرہ ہے، فرمایا میری بہن ہے، تو سب مسلمان آپس میں بہن بھائی ہیں، قریب کا معنی چھوڑ کے دور کا معنی مراد لیا۔ یہاں بھی فرمایا تھا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ نہیں جا سکتا، میں تو بیمار ہوں۔ توریہ فرما گئے تھے۔ ہاں، بیماری اگر واقعی ہو تو اس کی بھی احادیث میں بہت بڑے فضائل ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات نے ارشاد فرمایا، ایک رات کے بخار سے 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا کہ بیمار کا کراہنا ذکر کے برابر اجر کمانے کا ذریعہ ہے۔ بیمار کو تکلیف ہے، کراہ رہا ہے، تو اس کو مسلسل سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کا اجر مل رہا ہے۔ بیمار کا سانس لیتے رہنا، جیسے زندہ انسان کا سلسلہ مسلسل رہتا ہے سانس کا، مسلسل صدقہ دینے کے برابر اجر کما رہا ہے۔ بیمار عبادت نہیں کر سکتا، اس عبادت کا ثواب مل رہا ہے۔ بیمار سو رہا ہے، اس کو نفل پڑھنے کا ثواب مل رہا ہے۔ اور حدیث میں کہ بیمار جب کروٹیں بدلتا رہتا ہے
تکلیف کی وجہ سے اس کو اتنا اجر مل رہا ہے جیسے کفار مشرکین کے خلاف میدان جنگ میں زور آزما ہے۔ حدیث میں کہ جو بیماری میں بھی اللہ کو یاد کرتا ہے وہ بیماری سے صحت یاب ہو کے گویا کہ گناہوں سے ایسے پاک ہو گیا جیسے بچہ ماں کے پیٹ سے گناہوں سے پاک پیدا ہوتا ہے۔ صبر کی ضرورت ضرور ہوتی ہے۔ کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ نعمت کا اظہار بھی اللہ فرماتے ہیں۔ آج بھی ساتھیوں سے عرض کر رہا تھا، عیسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے، ایک آدمی کو دیکھا فالج کا شکار ہے، چلت پھرت اس کی نہیں ہو سکتی اور برس کا مریض ہے، جسم پہ جگہ جگہ برس کا مرض اور آنکھوں سے نابینا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ مسلسل کہہ رہا تھا، شکر ہے اللہ، ہزار بار شکر ہے، شکر ہے اللہ، ہزار بار شکر ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے دریافت فرمایا، آپ آنکھوں سے نابینا ہیں، چل نہیں سکتے، برس کے مریض ہیں آپ، یہ شکر کس بات کا؟ عرض کرنے لگے کہ اے اللہ کے نبی، میں اس پہ شکر کرتا ہوں کہ شکر ہے اللہ، آپ نے مجھے ایمان کی دولت تو دی ہے۔ کتنے سارے ایسے جن کو ایمان کی دولت نہیں ملی، کچھ نعمتیں اگر میرے پاس نہیں ہے، ایمان کی نعمت تو میرے پاس ہے، میں اس پہ شکر کر رہا ہوں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، شکر نصف ایمان ہے۔ انسان کی زندگی ایسی ہو کہ اللہ کی ذات کی توحید کا قائل، ایمان کی دولت تو اللہ نے ہمیں دی ہے، بس توحید کے بعد اب اللہ کے احکامات کا خیال رکھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے خلیل اللہ فرمایا تھا۔ کسی نے وجہ دریافت کی، اتنا بڑا مقام کیسے ملا؟ فرمایا مجھے خیال یہ ہے کہ میں بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتا۔ میرے مہمان خانے کے 4 دروازے ہیں، مشرق، مغرب، شمال، جنوب۔ مہمان میرے پاس نہیں ہوتا، ایک دروازے پہ نکل کے 1 میل کا فاصلہ طے کرتا ہوں، مہمان کو ڈھونڈتا ہوں، نہ ملے واپس آتا ہوں، دوسرے دروازے پہ 1 میل کا سفر کرتا ہوں، چاروں طرف مہمان کو ڈھونڈتا ہوں، 4 میل کی مسافت کر کے مہمان نہ ملے تو پھر مجبور ہو کے علیحدہ کھانا کھانے لگتا ہوں۔ مہمان کے بغیر میں نہیں کھاتا۔ خیال ہے کہ اس وجہ سے اللہ نے مجھے یہ مقام دیا ہے۔ انبیاء کرام کے صفات تو اپنے اندر لانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، لیکن جہاں تک ہو سکے انسان کوشش تو کرے۔ انبیاء کرام کی صفات کا بڑا اثر ہوتا ہے، بڑا اثر ہوتا ہے۔ وہ ایک پروفیسر تھا، اس سے میں نے یہ بات سنی تھی، ابھی تک مجھے یہ بات دینی کتابوں میں نہیں ملی، اس کے بقول کہ میں نے کسی کتاب میں پڑھا کہ یہ صوبہ سرحد کے علاقے سے ابراہیم علیہ السلام ایک دفعہ گزرے ہیں، اس لیے اس علاقے کے لوگ مہمان نواز ہیں۔
اس میں مہمان نوازی کی صفت بہت اعلیٰ تھی، یہاں سے ہو گزرے ہیں تو اس وجہ سے اس علاقے کے لوگ مہمان نواز ہیں، وہ صفت علاقے میں نقل ہو گئی ہے۔ کسی دینی کتاب میں یہ بات اب تک مجھے نہیں ملی۔ وہ کالج کا ایک پروفیسر تھا، وہ یہ کہا کرتا تھا، ہو سکتا ہے اس کو کسی تاریخ کی کتاب میں یہ بات ملی ہو۔ بہرحال جہاں تک ہو سکے انسان نیک اوصاف کو اپنائے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا، جب رات پھیل گئی ابراہیم علیہ السلام نے ستارے کو دیکھا، قال هَذَا رَبِّي، فرمائے یہ میرا رب ہے۔ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ، جب ستارہ غائب ہو گیا فرمایا میں غائب ہونے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي، جب چاند کو دمکتا دیکھا فرمایا یہ میرا رب ہے۔ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ، جب چاند غروب ہو گیا فرمایا اگر میرا رب مجھے سیدھا راستہ نہ دکھائیں تو میں تو گمراہ شدہ قوم میں سے ہو جاؤں گا۔ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ، جب سورج کو طلوع ہو کے دیکھا فرمایا یہ بہت بڑا ہے، یہ میرا رب ہے۔ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، جب سورج غروب ہو گیا تو فرمایا کہ میری قوم میں آپ لوگوں کے شرک سے بری ہو۔ اللہ ہم سب کو شرک خفی شرک جلی سے پاک رکھے یا اللہ۔ جتنے بھی مشرکین کفار غیر مسلم ہیں دہریے ہیں، اللہ ایمان کی دولت ان کو نصیب فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما، وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کے دروازے امت کے لیے اللہ کھول دے، ہم سب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ مدرسے کی جو حاجت ہے غیب سے نصرت فرما۔ اے اللہ اعمال صالحہ کی توفیق ہم سب کو نصیب فرما، آخری خاتمہ بالخیر عنایت فرما۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ بِرَحْمَتِكَ وَكَرَمِكَ يَا أَرْحَمَ الراحمين۔